بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے کہ اگر وہاں سے قوت کا استعمال ہوا تو آپ بھی قوت کا کریں اور جلسہ ہوگا اور ہر حال میں ہوگا. تو جو شو ڈاؤن ان ملتان اس کا کیا کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ایک پرانی روایت رہی ہے. اپوزیشن کے لوگ جلسے کرتے ہیں اور حکومتیں ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں, چاہے ملٹری ریجیم سے چاہے پولیٹیکل ریجیم سے. ہر ریجیم میں اس قسم کی چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں. تو پاکستان میں تو یہ پریکٹس نارمل ہے. یہ پریکٹس پیپلز پارٹی والے اپنے دور میں سابقہ اگر آپ دیکھ لیں ادوار میں نون لیگیوں کو روکتے رہے ہیں. نون لیگی جو ہے وہ اپنے ادوار میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کو, یہ اب تیسری پارٹی آئی ہے اور یہ بھی اسی روش پہ چل نکلی ہے. تو یہ ایک اس قسم کی پروٹیسٹ کے اندر ایک نارمل کہنا چاہیے پریکٹس ہے. تو میں تو اس سے کوئی بہت زیادہ سرپرائز نہیں ہوں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ قوم کے لیے, نہ حکومت کے لیے, نہ اپوزیشن کے لیے. الٹیمیٹلی یہ لیڈ کہاں کرے گا؟ یہ کہیں بھی لیڈ نہیں کرے گا سو فار جب تک ان کے جلسے ہیں. آپ کو کریکٹ انالیسز ہم اس وقت دینے کی صورت میں ہوں گے جب یہ اپنے وعدے کے مطابق لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور وہ دھرنا ول بی فالوڈ بائی ریزگنیشنز, استعفوں سے. تب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. باقی جلسے ہیں, وہ فلاں بندہ پڑھیا گیا, فلانا اندر ہو گیا, فلانا باہر ہو گیا. اٹس اے نارمل پریکٹس. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس سے چیزیں کہیں بھی جائیں گی. جلسہ ہو جائے گا, تھوڑے بندے ہوں گے, زیادہ ہوں گے, جلسہ ہو جائے گا, تقریر شکریریں ہو جائیں گی. اس قسم کی پکڑ دکڑ سے جلسے کے شرکاء کو تقریروں میں مواد مل جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب, جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اسی میں کنٹینیوٹی میں بات کروں گا کہ جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے کیا یہ زیادہ بڑی خبر نہیں بنا رہا کہ حکومت کا جو پشاور کا آپ دیکھ لیں ایکشن دیکھ لیں, شروع کریں گجرانوالہ سے جو مقدمے کیے, کراچی میں جو مزار قائد والا جو سین ہوا, ایپیسوڈ ہوا, پھر مداخلت کرنا پڑی. تو جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے کہ زیادہ بڑی خبر نہیں کر رہا کہ جلسہ ہونے دیں, ختم کریں, بات آگے جائے, یا یہ کرنا گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ کے ساتھ نا میچور اور ایکسپیرینس بندے کوئی نہیں ہے اور وہ اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپوزیشن کے جلسوں کے اگر پلے کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے پلے بنا دیتے ہیں. ویسے تو ان کے جلسے اچھے بڑے ہو رہے ہیں مگر یہ ایک ایڈڈ ہیڈ لائنز ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک امیچور ٹیم اور لیک آف پلاننگ ہے ان کے جو پی آر کے لوگ ہیں یا ان کے جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں یا ان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں. وہ برائے نا وہ بیٹھے ہیں, ہر کوئی آندہ ہے, ہر کوئی اتھے آئنسٹائن ہے, وہ آ کے ہر کوئی اپنا مشورہ دے دیتا ہے, جی خان صاحب اینج کر لو تو اینج ہو جائے گا, اینج کر لو تو اینج ہو جائے گا. Ultimately they end up giving وہ کیا اسے کہتے ہیں بینیفٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو چلا جاتا ہے. تو میں دوبارہ کہوں گا یہ ان کی اممیچورٹی ہے, نااہلی ہے اور ان کی لیک آف ایکسپیرینس ہے ان کا, جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ورنہ جلسے ہوندے نہیں تھے, مک جاندے نہیں تھے, گل لگے ٹر پہ. دیکھیں نا یہ جلسے, یہ ملتان والا جلسہ کو ان کا آخری الٹیمیٹم والا جلسہ تو نہیں تھا, اس کے بعد بھی انہوں نے وہ دیے ہوئے ہیں. تو ابھی تو درجہ حرارت کے اوپر نیچے جانے والی مجھے تو کچھ چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, جیسے اسلام آباد آن گے پھر دیکھیں گے. اچھا شیخ صاحب, یہ آپ نے اپوزیشن کی بات کی, تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب. ابھی پہلے وہ جیل میں تھے, اب ان کی والدہ کا جب جنازہ بھی آیا تو پیرول پہ بھی باہر آئے, ان کے صاحبزادے بھی آئے. پی ڈی ایم کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان آتے ہیں تو وہ مریم نواز سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے میٹنگ کرتے ہیں. شہباز شریف ہی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن شہباز شریف جن کو اپوزیشن کا ایک لیڈر ہے, یعنی بڑے لیڈر ہیں, ان سے مشاورت نہیں ہو رہی. اور دوسرا جس طرح شہباز شریف نے کہا کہ ان سے کہا کہ قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے, قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تو یہ قومی ڈائلاگ کیا ہے, کیوں ہونے کی ضرورت ہے, اور شہباز شریف کے رول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میاں شہباز شریف تو ہمیشہ سے جو ہے وہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ماضی میں بھی تو وہ تو اس قسم کے کنفرنٹیشن کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے تو پہلے ہی, ویسے تو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ مل کے کام کر لیتے ہیں. کنفرنٹیشن تو شروع ہی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے. یہ جڑا رولا اپنے گلے نے پایا, آپ پایا, اور شاید یہ رولا اب ان کے فائدے میں بھی ہے اس لیے کہ ڈیلیور تو انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ دے کین شو کہ اسی تو جی لڑتے جھگڑتے رہ گئے. میاں نواز شریف, شہباز شریف تو ان کی ناکامی یہ تھی کہ وہ اپنی بھتیجی اور اپنے بھائی کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے فار اینی ڈائلاگ اینڈ کہ کسی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ کسی ایک پیج پہ بیٹھ کے کوئی نتیجہ نکال لیا جائے. مگر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک بڑا ہاتھ ہے, جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کئی دفعہ اپوزیشن کے ساتھ ایک جو آئیڈیل ایک سچویشن ہے وہ پیدا کرنے میں کوئی خاص ماحول فراہم نہیں کیا. اچھا شیخ صاحب, یہ تو آپ نے بتایا, لیکن شہباز شریف نے 2-3 باتیں اور بھی کی ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ضمانت پہ رہا کریں تو پھر میں بتاؤں گا کہ سارے مسائل کا حل کیا ہے.
تو یہ کیا کوئی پیغام دے رہے ہیں, کوئی میسج ہے اس میں پنہا ہے جو کہ کسی کو دینا چاہ رہے تھے وہ؟ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے گالی کا کلچر متعارف کروا دیا ہے کہ اب گالی سے بات ہوتی ہے. تو وہ جو 40 چور اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہیں وہ کوئی اور بندہ کرتا تھا, کیا یہ کیا ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے, اور یہ اس کا آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں نہیں, ماضی میں بالکل ایسے ہی رہا ہے. بیسیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی ماضی میں یہ ارلی 80s لیٹ 90s کے اندر یہ دونوں پارٹیاں ایسے کرتی رہی ہیں, مگر پھر یہ کام تھم گیا تھا. پیپل لرن دیئر لیسنس اینڈ بچے گرو کر جاتے ہیں, لوگ میچور ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو فائری اسپیکرز ہوتے ہیں وہ آگے جب میچور ہوتے ہیں تو ان کی چیزوں میں لاجک آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گالی کی سیاست کو دوبارہ زندہ تو پی ٹی آئی نہیں کیا ہے, اور اب گالیاں دے کے اب گالیاں سن بھی رہے ہیں. وہ جو بو گے وہ کٹو گے, وہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں. میری ضمانت ہو جائے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا. ایک آدمی جو اپنی والدہ کے جنازے کے لیے پیرول پہ رہا ہوا ہے اور آپ اب اس سے ملکی مسائل کا حل پوچھیں, وہ بھئی تسی ملکی مسائل کا حل دے کے تسی گورنمنٹ دی ہیلپ کرنی ہے نا. یہ یہاں پہ پیٹریوٹک جو آج کل میں ٹی ویوں کے اوپر سنتا ہوں نا, وہ اینکر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ پارٹیسپینٹس بھی ایسے ہے ویسے ہے, یہ سب انسان ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اب ہر آدمی کے اندر آپ قائد اعظم ڈھونڈنے مت لگ جایا کریں. آدمی کے پرسنل معاملات جو ہیں لوگوں کے پہلے آ جاتے ہیں. وہ تو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے ابو رکھتے ہیں ملک کا مفاد, یا اور وہ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے لوگ انسانوں کو انسان سمجھ کے ان سے توقعات رکھنی چاہیے اور ان سے ڈیل کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نبی, میں نے تسی اندر کیتا ہے, میرے تو تسی کہڑے حال پوچھ دے ہو, پہلے میرے باہر کٹو پھر میں تو نہ گل کرا. فائن, دس از کوائٹ نیچرل اینڈ ہیومن. اچھا شیخ صاحب, ایک اور چیز اس میں بڑا ایک آبزرویشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی میکسیمم مائلیج اس میں سے اٹھا رہی ہے اور صحیح مووز کر رہی ہے. بلاول بھٹو نے اپنے آپ کو شو بھی کیا, جیسا گلگت بلتستان کے الیکشن لے لیں, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی واز ایٹ دا فور فرنٹ. ابھی ملتان میں بھی جو بھی سکفل ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور جیالے ہیں وہی آگے ہیں. پھر جو بیانیے سے جو بلاول نے اپنے آپ کو بڑے طریقے سے علیحدہ کیا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر سٹروک تھا. تو پیپلز پارٹی کا زیادہ گین کر رہی ہے سارے جو اپوزیشن کا جو پورا پی ٹی ایم کا جو موومنٹ ہے اس میں سے. میری بات یاد رکھیے, دیکھیں جی وہ شو اس لیے ہے کہ میں کل بھی ملتان میں پیپلز پارٹی کے ایک تو دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. وہ تو مولوی صاحب کے بندے بھی کل تک وہاں کوئی میدان میں نہیں تھا, نون لیگ والے بھی آئے, کوئی چند بندے ڈھول ڈھماکے کر کے وہاں سے نکل گئے. اس وقت تک کل رات تک تو وہ صرف پپلیے ہی تھے, اور جب وہ گیلانی صاحب کا بیٹا پکڑا گیا اور وہ اس کو وہ لے گئے پولیس والے, تو ابھی تک تو نون لیگ اور مولویوں کی طرف سے تو کوئی ایسی پارٹیسپیشن زبانی جمع خرچ ہے. یہ ملتان والا شو ویسے ٹیکنیکلی بیچاروں پہ پپلیوں پہ ہی پڑ جانا ہے. یہ انہی پہ پڑ جانا ہے اور انہی کو سارا وزن اٹھانا پڑ جانا ہے. یاد رکھیے گا پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی بھی کنفرنٹیشن کی صورت میں ری الیکشنز ہو جائے یا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. پیپلز پارٹی کی خواہش یہی ہوگی کہ ان ہاؤس چینج آ جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے. دوسری طرف نون لیگ کی خواہش ہے کہ آج ہی گورنمنٹ چلی جائے اور نئے الیکشن ہو جائے. سو یہ استعفوں تک تو کٹھے جائیں گے, پر اب دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے